بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دوست محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ پھر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ دیں۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق واجب الاحترام قابل صد احترام بالخصوص میرے برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا قبلہ عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور شمع جمال مصطفی کے پروانوں گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں، آج ہم بھائی محمد بلال صاحب کے گھر میں آقا دو جہاں کی ذکر پاک کی محفل حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی محمد بلال صاحب کو اور زیادہ برکت عطا فرمائے، ہر آنے والوں کو میلاد کی بارکات سے رب العزت مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں سیاح لا مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ اپنے ہر غلام پہ نظر رکھتے ہیں اور ہمارے آقا جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی وہ دی ہوئی طاقت، دیا ہوا علم، اللہ رب العزت کی اس نوازش سے جو اپنے محبوب پہ اللہ نے رب العزت نے کی، ہمارے آقا ہمارے دلوں کے خیالات سے بھی آگاہ ہے۔ برادرانی ذی وقار کتنی خوش نصیبی ہے، ہماری خوش بختی ہے، اس رسول کا میلاد سجائے بیٹھے ہیں، اس آقا دو جہاں کے میلاد کی ذکر مصطفیٰ کی اس محفل میں آئے بیٹھے ہیں، جن کی محفل خود خدا نے بھی کی اور اپنے انبیاء کو بلایا، اپنے رسولوں کو بلایا اور فرمایا جب میرا رسول تمہارے اندر آئے تو میرے نبی پر، میرے رسول پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ تو برادرانی ذی وقار دیکھیں، ہمارے آقا و مولا اس کائنات کے اندر
جلوہ فرما ہوئی تو رب نے کیا کیا شان عطا کر کے بھیجا، کن کن عظمتوں سے نوازا۔ کہیں تو ارشاد فرماتا ہے میرا رسول پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا۔ کہیں ارشاد فرمایا رب العزت نے میرا حبیب میرا فضل بن کر آیا، میری رحمت بن کر آیا۔ کہیں فرمایا میرا حبیب فرمایا شاہد بن کر آیا، نذیر بن کر آیا، مبشر بن کر آیا، نذیر بن کر آیا، اور داعی الی اللہ باذنہ وسراج منیر بن کر آیا۔ اور یہاں ارشاد فرمایا میرا رسول تو سراپا ہدایت بن کر آیا، میرے ہدایت کے خزانوں کو لے کر آیا، اور جس کو بھی ہدایت کا نور ملا، جس کو بھی ہدایت کی دولت ملی، فرمایا میرے رسول کے دامن سے وابستہ ہونے پر اسے ملی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آقا تو یہاں تو اپنے غلاموں کی دلوں کی کیفیات سے بھی آگاہ ہیں، دل میں ایک بات لیے ہوئے حاضر، دل میں ایک بات لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ آقا نے اس طرح دیکھا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بتاؤ کیا خیال ہے، کیا دل میں سوچ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا نبی اللہ، میں یہ سوچ رہا ہوں آقا جس نے بھی آپ کی نگاہ نبوت کو دیکھا، جس نے بھی آپ کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا، آقا جس نے بھی آپ کی واللیل کی زلفوں کو دیکھا، بس دیکھنے کی دیر تھی کہ اللہ رب العزت نے ہدایت سے اس کے دلوں کو، اس کے سینے کو منور روشن کر دیا۔ آقا میں یہ آرزو لے کر حاضر ہوا ہوں، میری ماں میری امی آقا تمہاری دشمن ہے، آپ کی شان میں نازیبہ الفاظ کہتی ہیں یا رسول اللہ میرا دل دکھتا ہے۔ تب حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چاہتے کیا ہو؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہی چاہتا ہوں کہ میری ماں کو اللہ رب العزت ہدایت کی دولت عطا فرمائے۔ اور آقا آئی دنیا میں اس لیے والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے حبیب کو کیوں بھیجا، کیسے بھیجا، کیا دے کر بھیجا؟ فرمایا میرے رسول تو ہدایت کے خزانوں کو لے کر آیا۔ جب عرض کی یا رسول اللہ میری ماں، میں چاہتا ہوں میری ماں کو اللہ ہدایت کی دولت عطا فرمائے، آپ دعا کیجئے میرے نبی کے وہ ہاتھ بلند ہوئے، سبحان اللہ، وہ ہاتھ جنہیں اللہ فرماتے یہ میرے ہاتھ ہیں، جن ہاتھوں کی شان یہ ہے، جن ہاتھوں کی عظمت یہ ہے کہ جب وہ کسی پتھر پہ اگر میرے نبی کے ہاتھ لگے تو پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر بھی جان آ جاتی ہے۔ اور ایک خشک کھجور کا تنا جو خشک ہے جس کے اندر جان نہیں، میرے نبی کی صرف ہاتھ لگے جسم اطہر مس ہوا تو وہ بھی بولنے لگ گیا۔ برادران اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ آقا کے ہاتھ بلند ہوئے جنابی ابو ہریرہ کی ماں کی ہدایت کے لیے۔ اور سید امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، مبارکباد، جشن عید میلاد النبی، مبارک سبحان آستانہ اللہ۔ عالیہ کوٹ گلہ شریف زندہ باد، زندہ برادران اس وقت عرض کروں جب میرے نبی کے ہاتھ بلند ہوئے اور ابھی آقا نے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے، اپنے مبارک ہاتھ اپنے مبارک چہرے پر نہیں پھیرے، ابو ہریرہ دوڑنے ہوئے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ دوڑتے جا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں ہاں، پوچھنے والے میں دوڑتا جا رہا ہوں، کیوں؟ میرے دوڑنے کا سبب کیا ہے؟ میری دوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے دوڑتا جا رہا ہوں کہ میرے نبی کی دعا قبول ہو کر پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے یا میری ماں پہلے کلمہ پڑھتی ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی،
آقا تو آ گئی سراپا ہدایت کا خزانہ بن کر، بڑے خوش نصیب جنہوں نے آقا دو جہاں سے وہ شانیں حاصل کی، وہ عظمتیں حاصل کی کہ دنیا آج بھی ان کا نام لیتی ہے تو جھومنے لگ جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں پہنچتے ہیں تو دروازہ بند، دستک دی، کہا ٹھہر جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی امی جان نے دروازہ کھولا، کپڑے بدلے اور اپنے بیٹے کو کہتی ہیں، بیٹا جس نبی کے غلام تم ہو، جن کی غلامی کا پٹا تم نے اپنے گلے میں ڈالا، اس محبوب کی بارگاہ میں مجھے بھی لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ، ان کی بارگاہ میں مجھے بھی لے جاؤ۔ دیکھیں میرے آقا کس طرح ہدایت کی دولت تقسیم کرتے ہیں، کس طرح ہدایت کی دولت کو بانٹتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ آقا دو جہاں جلوہ فرما ہے، حضور تشریف فرما ہے۔ اتنے میں آپ کے چچا جناب امیر حمزہ تشریف لاتے ہیں، بڑا چہرہ جلالیت سے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، چہرے پر جلال کے آثار ہیں۔ کیوں جلال کے آثار ہیں؟ کہ آپ کو کسی نے بتایا کہ اے حمزہ، تیرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کو ابو جہل نے نازیبا الفاظ کہے۔ ابو جہل کے جب یہ بات سنی، ابھی حمزہ نے اسلام قبول نہیں کیا، ابھی حضور کی غلامی میں نہیں آئے، ابھی آقا کی غلامی کا پٹا جناب حمزہ نے اپنے گلے میں نہیں ڈالا، صرف خونی رشتے کی بنا پر، اس خونی رشتے کے سبب جناب حمزہ کے جسم میں گویا ایک کرنٹ لگا اور بجلیاں دوڑنے لگی اور جا کر ابو جہل کے سر پہ وہ کمان دے ماری جو ہاتھ میں تھی، اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ اس کے حواریوں نے کہا، اس کے پاس بیٹھنے والے اس کے یاروں نے چاہا حمزہ کو پکڑے اور انہیں ہم بھی سزا دیں۔ ابو جہل بولا، ہاں خبردار کے پاس مت جانا، تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ عبد المطلب کا بیٹا ہے، تم 5 ہو 10 ہو، تمہیں جانتے نہیں ہو کہ ان کی طاقت تم سب پر آوی۔ ہاں غلطی ان کی نہیں، غلطی میری ہے کہ واقعی میں نے ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ کہے۔ اسی لمحے اسے مار کر اسے پیٹا، پھر حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یار، آپ عرض کرتے ہیں محمد ابھی تو اسلام قبول نہیں کیا نا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، جا کر عرض کرتے ہیں محمد میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ حضور نے فرمایا چچا جی کس چیز کا بدلہ تم نے لیا ہے، کس چیز کا بدلہ تم نے لیا؟ عرض کرتے ہیں کہ ابو جہل نے آپ کی شان میں جو نازیب الفاظ کہے، میں نے اس کا سر پھوڑ دیا، میں نے آپ کا بدلہ لیا۔ حضور نے فرمایا یہ کچھ تو بدلہ ہے چچا جی، یہ بدلہ نہیں ہے۔ ہاں میں اس بات پہ خوش ہوں گا جب تم کلمہ پڑھو، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو گے اور میری رسالت کا اقرار کرو گے۔ اے چچا جی اس بات پہ میں خوش نہیں ہوتا کہ میری وجہ سے تم نے اس کا سر پھوڑ دیا، اس کے سر سے خون بہ رہا ہے۔ اے میرے چچا میں اس بات پہ خوش ہوں کہ جب تم توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو گے اور میری رسالت کا اقرار کرو گے اور پڑھو گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ اس بات میں میں خوش کہ تم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، تم نے میری رسالت کا اقرار کیا اور ان
بتوں سے اپنے منہ کو پھیرا اور جاہلیت کی رسموں کی زنجیر کو تم نے توڑا۔ اے چچا جی میں اس بات پہ خوش ہوں کہ جب تم میرا غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو گے۔ اب جناب حمزہ متردد سے ہوئی ہے، تردد ہوا دل میں، خاموش ہو گئے۔ وہ جو تیور ابھرے ہوئے تھے پیشانی پر وہ ختم ہوئے، سوچنے لگے کیا کروں۔ اب اللہ کی بارگاہ کی طرف دیکھا کہ یا اللہ تو ہی مجھ پر حق کو واضح فرما دے۔ یہ تو میرے نبی کے ہاتھ اٹھے، حضور کے ہاتھ اٹھے، اللہ میرے چچا پر حق کو واضح فرما دے، اس کا دل حق کی طرف میل کر دے۔ اب دیکھیں دوستو، جب میرے نبی کے ہاتھ بلند ہوئے، حضور کے ہاتھ بلند ہوئی، اللہ میرے چچا کو ہدایت کی دولت عطا کر، تو ابو حضرت جناب حمزہ گھر میں گئے، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، دل کو قرار نہیں، بستر پہ لیٹتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، مگر نیند کوسوں دور ہے۔ آخر بے چین ہیں، بے قرار ہیں، اٹھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے بھی کلمہ پڑھائیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، آپ کیا کیا جشن عید میلاد النبی، مبارکباد، آستانہ عالیہ کوٹ اللہ شریف، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی۔ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بچپن کے ساتھی ہیں، بچپن کا یارانہ ہے، بچپن سے محبت ہے۔ ایک دن جب شام کو تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے ملک شام میں، وہاں ایک خواب دیکھا۔ جناب صدیق اکبر نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا خواب؟ آسمان کا چاند ہے، آسمان کا چاند، اور وہ آسمان کی بلندیوں سے اترتا ہے، ابو بکر صدیق کی گود میں آتا ہے۔ آسمان کا چاند آسمان کی بلندیوں سے اتر کر جناب صدیق اکبر کی گود میں آتا ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے۔ سوچنے لگے، غور و فکر کرنے لگے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ کیا آسمان کا چاند ہے، آسمان سے اترتا ہے، میری گود میں آتا ہے، کیا تعبیر ہے اس کی؟ اللہ اکبر۔ اٹھے ایک راہب کے پاس گئے، اس راہب کو اپنا خواب بتایا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو راہب نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ بتایا میرا یہ نام ہے۔ کہا کس قبیلے کے ہو؟ کہا اس قبیلے کا ہوں۔ کہا کہ کس شہر کے رہنے والے ہو؟ اپنے شہر کا نام بتایا۔ کہا ہاں اے ابو بکر جاؤ، تمہارے شہر میں اس نبی آخر الزمان نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور جلدی جا کر تم ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو، ان کی غلامی میں آ جاؤ۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق اب شام میں تجارت کی غرض سے گئے تھے، دل بے قرار ہو گیا، کب میں مکہ میں پہنچتا ہوں، کب اس نبی کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کرتا ہوں، کب میرا دل چین میں آئے گا، کب میرے دل کو قرار ملے گا۔ اب دل ہے کھینچا جا رہا ہے، کب یار کا دیدار ہوگا، کب میرے نصیب جاگیں گے، میں ان کے قدموں میں پہنچوں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں اسلام قبول کروں گا۔ مکہ باغ میں آئے، ابھی راستے میں یہ ہیں، ابھی شہر میں قدم رکھا تو ادھر سے بھی ابو جہل آ گیا، ادھر سے کوئی اور کافر آ گیا۔ کہا ابو بکر علم ہے کوئی؟ کس چیز کا علم؟ تمہارا یار جو ہے نا محمد اس نے ایک نیا اعلان کیا ہے۔ کیا اعلان کیا ہے؟ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا اگر میرے یار نے اعلان کیا تو سچ کہا ہے، میرے یار نے اعلان کیا ہے نا تو سچ کیا ہے۔
ابو بکر صدیق اپنا سامان رکھتے ہیں، پھر سیدھے حضور کی بارگاہ میں در مصطفیٰ پہ دوڑے جا رہے ہیں۔ ادھر آقا بھی انتظار میں ہے، کب میرا یار آئے گا، کب میرا دوست آئے گا۔ آقا نے جب دیکھا ابو بکر صدیق کے چہرے کو تو حضور کا چہرہ سبحان اللہ خوشی سے چمکنے لگا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر میں اللہ کا نبی اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، صرف عرب والوں کے لیے نہیں، فرمایا میں پوری کائنات کے لیے اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ آؤ میرے ہاتھ پر اسلام قبول کرو۔ دل تو پہلے ہی میل تھا، دل تو اقرار کر رہا تھا، زبان سے نکلا نبی تو معجزہ دکھاتے ہیں، کوئی معجزہ ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر وہ شام والی بات یاد نہیں رہی، وہ شام والی بات یاد نہ رہی، وہ شام والا خواب یاد نہ رہا۔ اس راہب نے کیا کہا، بس اتنا سنا، آقا کے قدموں میں گر گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائی، اپنی غلامی میں مجھے بھی لے لیجئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ آخری بات کہہ کر میں اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ آگے نماز عصر کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ برادرانی زیوکار، حضور سید العالمین آقا رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہے، جلوہ فرما ہے، اور آقا دو جہاں کے ہاتھ اٹھے، حضور کے ہاتھ اٹھے، اور کیا مانگا، اللہ عمر کو، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کو اسلام قبول کرنے کی ہدایت کی انہیں دولت عطا فرما، جس کو تو چن لے تیری مرضی۔ رب نے حضرت عمر کو چن لیا، اور اب دل بے قرار ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ میں دل کو ہو کیا گیا۔ اسی بے قراری میں، اسی بے چینی میں حرم کعبہ میں پہنچتے ہیں، وہاں مشرکوں کی میٹنگ لگی ہوئی ہے، ان کی میٹنگ کی محفل سجی ہوئی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، کسی نے کیا کہا، ابو جہل نے کہا ہاں بس تبھی یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کا سر لے کر آئے۔ اس وقت عمر کھڑے ہوئے کہ میں سر لے کر آتا ہوں، جوانی ہے، بازو میں طاقت ہے، اور پورے مکہ میں ان کا ایک روب ہے۔ ابو جہل نے کہا ہاں تم یہ کام کر سکتے ہو۔ ادھر تلوار ننگی لے کر نکلے، ادھر حضور کی ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، اور صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ عمر آج تیرے تیور بدلے نظر آ رہے ہیں، آج تیری پیشانی پر یہ بل کیسے پڑے ہوئی ہیں، آج تیری آنکھیں سرخ نظر آ رہی ہیں، کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس وقت عمر گرج کر بولے، گرجدار آواز میں بولے، کیا؟ ہاں میں ان کا سر لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ صحابی رسول نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر کے اندر کیا ہے، پھر جانا۔ کیا ہوا؟ تیری بہن نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تیرے بہنوئی نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ میری بہن نے، میرے بہنوئی نے، ہاں اب راستہ بدلا، واپس مڑے، بہن کی گھر کی طرف آئے، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، اور قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ دستک دی، گھر والے سمجھ گئے عمر کا یہ دستک دینے کا انداز ہے، انہوں نے قرآن کی ایک جگہ چھپا دیا، وہ پڑھانے والے استاد بھی ایک جگہ چھپ گئے۔ سامنے بہن اور بہنوئی آئے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن وہ ہے کیا؟
قرآن کیا ہے؟ کہا نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ قرآن جو اللہ نے اپنے خاص بندے پہ نازل کیا، وہ خاص بندہ کون ہے جس میں قرآن نازل ہوا؟ وہ جناب محمد رسول اللہ ہے۔ کہا چھوڑو ان کا دامن، کا سب کچھ چھوٹ سکتا ہے مگر ان کے دامن کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ جو ان کا دامن پکڑا ہے، ہمارے ہاتھ جدا ہو جائیں جسم سے، ہمارے بازو جدا ہو جائے، ہمارا سر جدا ہو جائے، مگر ان کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہیں چھوٹ سکتا۔ مارا پیٹا بہن کو، بہنوئی کی طرف ہاتھ بڑھایا، بہن سامنے آئی، کہا خبر ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا تم نے۔ بہن کو پھر مارنا شروع کیا، لو لوہان کر دیا۔ آخر غصہ جب ٹھنڈا ہوا نا، کہا ایک عورت تو کمزور ہوتی ہے، میری دھمکی دینے سے بھی اس نے کلمہ زبان پر نہ رکنے دیا، اور میرے مارنے سے ہی، پیٹنے سے ہی ان کی زبان پہ کلمہ جاری رہا، کچھ بات تو ہے۔ کہا اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ کہا بھی نہیں، تم اس کیفیت میں ہو، تم اس حال میں ہو، تمہارا کپڑا صحیح نہیں ہے، جسم پہ جو پہنا ہوا ہے ان کو بدلو، غسل کرو، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت تمہارے سامنے کی جائے گی۔ جب انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، اب قرآن کی تلاوت شروع ہوئی۔ سبحان اللہ۔ قرآن ہے نا جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے، جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ قرآن کی آیات کے اندر اتنا اثر ہے، کتنا سخت دل کیوں نہ ہو، کتنی سخت طبیعت کیوں نہ ہو، قرآن اس کی اس طبیعت کو نرم کر دیتا ہے، اور اس کے سخت دل کو بھی بالکل موم کی طرح نرم کر دیتا ہے۔ اب جب قرآن کی آیات کی تلاوت شروع ہوئی، ادھر عمر کی آنکھوں نے اپنا کام شروع کر دیا، آنسو برسنے لگے، دل میں ایک شور بپا ہو گیا، کیوں ابھی تک محروم ہو، کیوں نہ جا کر ان کے دامن سے وابستہ ہوتے ہو، کیوں نہ ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتے ہو۔ اب کہا اب مجھ سے رہ نہیں جاتا، اب میرا صبر اب اتنا نہیں کہ میں اب جہاں ٹھہر سکوں، ایسا کرو میرے گلے میں پٹا ڈالو اور حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، سبحان، جس کو بھی ہدایت جو ملی حضور کے در اقدس سے ملی۔ برادران ذی وقار، پھر وہ وقت آیا کہ عمر حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور کسی نماز کا وقت ہو گیا تھا، جیسا کہ اب عصر کا نماز کا وقت ہو گیا ہے، زور کا وقت تھا یا عصر کا وقت تھا۔ حضور کی غلام صحابی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دار ارقم میں نماز پڑھنے لگے نا، تو عمر بول رہے ہیں یا رسول اللہ، پہلے تو کہتے ہیں یا محمد، اب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ مومن ہمیشہ یا رسول اللہ ہی کہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہا عمر یہ عبادت ہے اللہ کی، رب کی عبادت، اس وحدہ لا شریک کی عبادت، اس کا ذکر جو اس نے اپنے مومن بندوں پہ نماز فرض کی ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہمارا رب سچا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں، ہمارا سچا رب ہے، وہ رب وحدہ لا شریک ہے، وہ وہی رب ہے جس نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وہ وہی رب ہے جس نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ
وہ جو صدق کے ساتھ تشریف لائے یہ حضور کی شان ہے۔ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، یا رسول اللہ ہمارا رب بھی سچا، تم بھی سچے، تم پہ نازل ہونے والا کلام بھی سچا، پھر ان کافروں سے ڈر کر چھپ کر ہم نماز پڑھیں؟ نہیں یا رسول اللہ، آج نماز ہم چھپ کر دار ارقم میں نہیں پڑھیں گے۔ اب ذرا دیکھیں میرے رسول نے جو ہدایت کا خزانہ دیا، جو ہدایت کی دولت دی، جو ہدایت کا تاج عمر کے سر پہ رکھا، اب اس ہدایت کے تاج نے کس طرح روشنی کی اور کس طرح دل کو قوت ملی۔ کہا یا رسول اللہ آج ہم دار ارقم میں چھپ کر نہیں، برسرے حرم کعبہ کی سین میں اللہ کے حضور سجدے بھی کریں گے، اس کے حضور قیام بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے نبی نے دو لائنیں بنا دی، دو لائنیں بنا دی، ایک کے آگے جناب حضرت امیر حمزہ ہے، ایک لائن کے آگے حضرت عمر۔ اب جب عمر کی آواز بلند ہوئی، اے مکہ کے کافروں، اے مکہ کے بتوں کی پوجا کرنے والوں، اے بتوں کی پجاریوں، ہاں جس کی اگر کوئی خواہش ہے، تمنا ہے کہ اگر وہ اپنا سر کٹانا چاہتا ہے تو آج آئے میں عمر کے سامنے، میں نے اپنے نبی کا، سچے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب پوری وادی کے اندر، مکہ کی وادی میں آواز گونجی اور وہ کافی سمجھ گئے عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے در مصطفیٰ سے ہدایت کی دولت مل گئی ہے۔ تبھی تو حضور نے فرمایا عمر تم کون ہو؟ فاروق ہو، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والے ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ۔ اللہ رب العزت ہمارے بھائی محمد بلال کے گھر میں برکت نازل فرمائے اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔